طے نہیں ہو پا رہا اور دنیا کی رائے بڑی تقسیم ہے اس بات پہ کہ کیا اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا، براہ راست حملہ کرے گا، یا یہ کہ جو سینکشنز لگانے کا مطالبہ ہو رہا ہے اور سینکشنز اور پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں مختلف ممالک، اس طرف جو بات کہی جا رہی ہے نتن یاہو سے، اس کو وہ مانے گا، سائبر اٹیک کرے گا، یا براہ راست ان کے ایٹمی جو اثاثے ہیں اور تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنائے گا؟ اور تمام دنیا اس کے بعد پھر کس رخ پہ جائے گی؟ کیا یہ جنگ پھیلے گی؟ یوکرین ہمارے سامنے اسٹیل میٹ پہ ہے، یہ ساؤتھ چائنا سی، باقی جنگیں بہت ساری، اور اس میں جو میں اکثر بات کہتا ہوں کہ اگلی جیو پالیٹکس دنیا کی وہ غزہ سے مرج ہوگی، یوکرین سے مرج ہوگی۔ یہ جو جنگیں ہیں جو فار ایور وارز جن کو امریکہ بھی کہتا ہے، ان کے جو ماہرین ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہاں سے کہیں سے جنم لے گی، خاص طور پہ جب افریقہ بھی مکمل طور پہ ڈی اسٹیبلائز ہو چکا ہے۔ کل کی نشست میں نے بات کی تھی کہ یہ اگر ایٹمی تنصیبات پہ حملہ ہوتا ہے اور یہ اس سے قطع نظر کہ کتنا کامیاب ہوتا ہے کتنا کامیاب نہیں ہوتا، اسرائیل اس سے پہلے 1981 میں ایران کے نیوکلیئر پروجیکٹ کو نشانہ بنا چکا ہے اوری رکھ کے علاقے پہ، اور وہاں پر F-15 طیاروں نے بیان ہوتا ہے کہ صرف 2 منٹ کے اندر اندر وہاں پہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا تھا پروجیکٹ۔ اور یہ بھی کل کی نشست میں بات ہوئی کہ سیریا پہ بھی ہوا 2007 میں، لیکن اس وقت ظاہر دنیا کے حالات مختلف تھے، اس کو بہت کوئی سیریا کا پروگرام، لیکن یہ کامیاب آپریشن تھا۔ اور اس کامیاب آپریشن کے بعد پھر دوسرا جو ناکام آپریشن ہو گیا، یہ سازش ہوئی، وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو نشانہ بنانے کا اسرائیل کو خیال آیا، اور اب یہ جو ہے یہ تیسرا وہ اٹیک اگر اسرائیل کرے گا تو وہ جس کا پلان وہ کر چکا ہے، کتنا کامیاب ہوگا کتنا نہیں ہوگا، وہ پاکستان والا ناکام ہو گیا، ایک کامیاب ہو گیا ایک ناکام ہو گیا، تیسرا اب یہ درمیان میں دنیا کھڑی ہے۔ اب یہ ہمیشہ جب ہم موجودہ صورتحال کو ڈسکس کرتے ہیں تو ماضی کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں۔ پیوٹن جو آج رشیا کو لیڈ کر رہے ہیں وہ KGB میں تھے، ایران کہاں تھا اس وقت، عراق اس وقت کہاں تھا، پاکستان کیا سوچ رہا تھا، چائنا کہاں کھڑا تھا، دنیا کیا تھی، لیکن جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کا ماضی سے ہم کوئی تانا بانا بنے بغیر ہم نہ حال کو سمجھ سکتے ہیں نہ مستقبل کا پلان ہم کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کا جو اٹیک کا پلان تھا وہ کیا تھا؟ اسرائیل پاکستان کے نیوکلیئر ایسڈز کو نشانہ بنانے جا رہا تھا۔ میرے ساتھ ISI کے جن کو افسانوی کردار بھی کہا جاتا ہے ISI کا، میجر عامر صاحب موجود ہیں۔ میجر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام 80 کی دہائی جو ہے انہوں نے بطور بہت فعال رہے اس دور میں، یہ اس کے بعد بھی فعال ہیں، ابھی بھی فعال، لیکن یہ ایک طویل عرصہ انہوں نے ISI میں گزارا اور بڑے مرکزی اس میں آپ سمجھیں کہ پلانز ناکام بنائے، اور ان میں سے ایک پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیا یہ میں ان سے بعد میں پوچھوں گا کہ کیا اسرائیل ایران کے اوپر بھی حملہ کرے گا، ان کی کیا اسیسمنٹ ہے، لیکن پہلے میں میرے صاحب سے پوچھتا ہوں۔ میرے صاحب السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرے صاحب یہ کیا تھا، پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو کہوٹا کو اٹیک بنانے کا پلان ہو رہا تھا؟ جی ڈاکٹر صاحب، بنیادی بات تو یہ کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہمیشہ ہدف رہا ہے، وہ ایک تعصب اسلامی ملک کی وجہ سے وہ تو بڑا obvious ہو چکا ہے۔ یہ ایسے ہوا کہ یہ غالباً 87 کی بات ہے، موساد کی ایکس چیف نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا پرائیویٹ آئی پرابیبلی، اس میں سے کچھ اقتباس کہیں چھپا تھا، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جب ہم نے چھاڑ میں آپریشن کیا موساد نے، تو چونکہ وہاں پہ ہمارا سفارت خانہ نہیں تھا تو ہم نے ارجنٹینا ایمبیسی کو یوز کیا۔ تو میرے ایسے ذہن میں آیا کہ یہاں بھی تو ان کا سفارت خانہ نہیں ہے، تو کہیں یہاں پہ تو ارجنٹینا ایمبیسی کو یوز نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے چیک کیا تو ارجنٹینا سفارت خانے میں 2 ڈپلومیٹ تھے، ایک ایمبیسڈر تھا اور ایک فرسٹ سیکرٹری تھا۔ وہ فرسٹ سیکرٹری کو میں نے انڈر سرویلنس رکھا، تو ایک دن وہ اڈیالہ جیل چلا گیا، اور اڈیالہ جیل سے واپس آ کے وہ جو امریکن ڈیفنس اٹیچی تھا جیو تھا اس کو ملا۔ اڈیالہ جیل سے میں نے معلوم کیا تو ایک ایئر فورس کا ایک افسر تھا، ڈیزرشن میں ٹرائی ہوا تھا، کورٹ مارشل ہوا تھا، اکرم اوان، اور اس کو ملا تھا۔
اس کے بعد یہ 2-3 بار وہاں اس طرح گیا اور پھر واپس آ کے اسی کو ملتا تھا ڈاکن کو. وہ لڑکا جب جیل سے چھوٹ کے آ گیا اس کو کوئی 9-10 مہینے جیل ہوئی تھی ڈیزرشن میں, کیوں ایئر فورس سے بھاگا ہوا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ اکرم ایوان. اکرم ایوان. وہ ادھر آ کے جناسوں پر اس نے. اچھا وہ پائلٹ تھا. پائلٹ تھا ایکس. اس کو پہلے لیبین انٹیلیجنس نے کلٹیویٹ کیا تھا اور پھر ایئر فورس سے بھاگا تھا اور لنڈن گیا تھا. وہاں نائٹ کلب سے پھر موساد نے پک کیا اور اس کو تل ابیب لے گئے. ٹیسٹ مشن پہ پہلے سیریا بھیجا اور پھر وہاں سے پاکستان کے لیے اس نے خلاف کام شروع کیا. تو جناسوں پر میں ایک فرم تھا وہاں پہ اس نے کوئی کام شروع کیا. تو میرا کانٹیکٹ تھا, وہ رینٹ کار اس کی تھی, تو میں نے اسے کہا کہ تم جا کے اس کو چیپ ریٹ پہ رینٹ کار آفر کر دو. اس نے کر دی. میں نے کہا تم اس کے ساتھ تعلق بنا دو. وہ پنڈی جاتا تھا, ایک بریگیڈیئر کے بچی سے اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کو ڈراپ کرنے جاتا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ میں ایک دن اسلام آباد ہوٹل کے سامنے کھڑا ہوں گا اور جب تم گزرو گے تو تھوڑا آگے جا کے زور سے بریک لگانا اور اسے کہو کہ آؤ تم ایک کام کے آدمی سے ملاتا ہوں. واپس لا کے مجھ سے ملاؤ اور کہنا میرا نام سعید خان. میں نے کہا بتانا کہ یہ یہاں آپ نے اپنا نام سعید خان رکھا ہوا تھا. یہ بڑا کام کا آدمی ہے, بہت بڑا کنٹریکٹر ہے آرمی کا اور کوٹا میں بھی کام کرتا ہے, اور صرف یہ کہ تھوڑا اینٹی پاکستان ہے. یہ پرانا پختون نیشنلسٹ ہے اور یہ کابل میں رہا ہے 70s میں. میں نے کہا اگر اس کی کوئی آبجیکٹ ہوئے تو پھر یہ مجھ میں انٹرسٹ لے گا. شک تو مجھے تھا کہ ارجنٹینا ڈپلومیٹ جیل سے رہا کیسے ہوا تھا؟ یہ تو اس کو تو کورٹ مارشل ہوا تھا ڈیزرشن میں. نہیں رہا کیسے ہو گیا تھا؟ وہ ہونا تھا سال سزا. اچھا نہیں آپ نے کہا نا ارجنٹینا کے کچھ لوگ ملے تھے. نہیں سزا پوری ہو گئی نا. اچھا سزا پوری ہو گئی. لیکن میرا شک تو ارجنٹینا کے ڈپلومیٹ سے ہوا کہ وہ اسرائیل کے وہاں پہ کام کر رہا تھا تو کہ یہاں تو نہیں کر رہا ہے. اچھا 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 وہ کیوں اس کو ملنے گیا اور پھر آ کے وہ ڈیفینس اٹیچ کو مجھے جو تھا. اچھا خیر اس نے جب یہ کہا تو اس نے اس کو کہا کہ یار مجھے اس شخص سے ملا تو بڑے کام کا آدمی. پھر یہ مجھے ملا اور میری اس کی دوستی شروع ہو گئی اور یہ انٹرسٹ لیتا تھا. یہ آپ کو سعید خان سمجھتا تھا؟ ہاں سعید خان. سعید خان جو پاکستان سے نفرت کرتا. ہاں نفرت کرتا تھا اور پاکستان میں بڑا انفلوئنشل بھی تھا. اچھا وہ کنٹریکٹر تھا ایم ای ایس کا, اس میں آرمی میں اور کوٹا میں اس کا ایکسیس بھی تھا, اس کے کنیکشنز بھی تھے. اچھا تو میں اس کی ایک اٹریکٹیو ٹارگٹ تھا. اچھا تو یہ دلچسپی لیتا تھا. 1.5 سال ہماری دوستی چلتی تھی. پھر ظاہر ہے بڑے صغیر ہمارے ڈائریکٹر کاؤنٹر تھے, جنرل امید گل تھے DG. ہماری میٹنگز ہوتی تھی, کبھی کبھی ہم اس کو کیلکولیٹڈ انفارمیشن بھی دیتے تھے. صحیح. اب اس کا کام یہ تھا. پھر اس دوران میں نے جو عراق پہ اٹیک ہوا تھا آپریشن بیبیلون, اس کی کاپی نکلوا دی. اچھا تھرو سم فرینچ پیپل. اچھا یہ جو کام کرتا تھا بڑی سملیرٹیز تھی اس آپریشن کے ساتھ. مثلا انہوں نے F-15 یوز کرنا تھا, یہاں بھی ڈوئل سیٹر. دوسرے میں اس نے بیٹھنا تھا, اس نے نیچے گراؤنڈ فورس سے کمیونیکیٹ کرنا تھا. یہ چکلالہ ایئر بیس بھی جاتا تھا, وہاں سے بھی انفارمیشن کلیکٹ کرتا تھا, لگا ہوا اپنے کام میں. پھر یہ انڈیا چلا گیا. ایک دن انڈیا چلا گیا تو اس نے مجھے نہیں بتایا. میں نے چیک کیا تو یہ نہیں تھا. تو اس کا ایک بردر ان لا تھا, وہ ٹیچر تھا اور وہ سرگودا میں جب بھی ایک گاؤں ہے یہ وہاں کا رہنے والا تھا, وہاں رہتا تھا. مجھے شک ہو گیا تو میں اس کے پاس چلا گیا. سلطان اس کا نام تھا. میں نے جاتی اس کو کہا کہ یار وہ دیکھو میں گیا ہوا تھا کابل اور وہ پیچھے سے انڈیا چلا گیا, تو میں نے اس کو کچھ چیزیں وہاں کوئی ریفرنس دینے تھے, تو میں تو بڑا پریشان ہوں کہ وہ اس طرح چلا گیا, مجھے پتہ نہیں چلا. میں نے اس کی بڑی مدد کرنی تھی. تو مجھے سے کہا کہ وہ تو مجھے بتا کے گیا تھا کہ اس کو مت بتاؤ کہ میں انڈیا جا رہا ہوں. تو اس حوالے کہ اس نے مجھ سے یہ چیز چھپا کے رکھی. ہمیں یقین تھا کہ باقی چیز تو ہم ڈسکس کرتے رہتے تھے. میں نے آ کے بتا دیا کہ جی وہ انڈیا کراس کر گیا یہ وہ. خیر وہ پھر ہائی لیول پہ کنوے ہو گیا انڈیا کو کہ بھئی وی آر پریپیئر ٹو ٹیک یو آن. یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ جہاز ان کے آ چکے ہیں سارا. یہ کچھ دنوں بعد واپس آیا. جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ سعید بھائی یہ ISI والے تو بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں, ان کو تو پتہ تھا. اور وہاں تو کورام بچ گئے جب خبر آ گئی کہ جی ان کو تو پتہ ہے. اسرائیل کے طیاروں نے انڈیا سے اٹیک کرنا تھا. ہاں انڈیا سے اٹیک کرنا تھا, وہاں سے آنے تھے. پاکستان میں ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ. ہاں یہ 87 کی بات ہے. اور وہاں اندرا گاندھی تھی. ہاں 87 کی بات ہے. پھر یہ کچھ عرصہ یہاں پہ رہا. کس لیول پہ کمیونیکیشن ہوا یہ ہائیسٹ لیول پہ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ جب واپس آیا تو یہ لگا تھا. تو پھر ایک دن یہ غالباً میں تھا 13 میں وہی, تو فیصلہ ہوا کہ جی ہمیں پتہ چلا کہ یہ نکل رہا ہے ملک سے.